تزکیہ نفس، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن فائدہ تو مجھے ہونا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، روزہ اور تزکیہ نفس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ روزے کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح صرف اس کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو چھپا لیا وہ ہمیشہ نامراد اور برباد ہو جاتا ہے۔ روزہ اس لیے تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے باطن کے اندر، من کی دنیا کے اندر انسان کی دو چیزیں جو ہیں انسان سے ریلیٹڈ، ان کی ہمیشہ ساری زندگی کشمکش رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، بحث رہتی ہے، لڑائی رہتی ہے۔ وہ ایک ہے روح اور ایک ہے نفس۔ نفس اور روح ہمیشہ مد مقابل رہتے ہیں انسان کے من کی زمین پر، انسان کے باطن میں۔ نفس ظاہر ہے اس دنیا کی پیداوار ہے، اس کی توانائی اور طاقت کے لیے اس دنیا کی چیزیں اسے چاہیے، اور اس کے ساتھ مستضاد یہ ہوا کہ ہم نفس کے اتنے پجاری ہو جاتے ہیں کہ کبھی جھوٹ بول کے نفس کو تگڑا کر رہے ہیں، کبھی کسی سے حسد کر کے نفس کو تگڑا کر رہے ہیں، کبھی جو ہے ہم نفرت کر کے نفس کو تگڑا کر رہے ہیں، کبھی کسی پہ ظلم کر کے نفس کو تگڑا کر رہے ہیں۔ غرض دنیا کی جتنی بھی آلودگیاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی آلائشیں ہیں، ان کو ہم جمع کر کے ہمیشہ نفس کو توانا اور طاقتور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسی مشق کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ، جس میں ہم اپنی روح کو تگڑا کر سکتے ہیں، روح کو توانا کر سکتے ہیں، اور روح کی غذا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے ہیں، اس کی بارگاہ میں قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سخاوت ہے، صدقات و خیرات ہے۔ غرض جتنے نیک اعمال ہیں وہ انسان کی روح کو توانا اور تگڑا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو منہج نبوت ہے قرآن مجید میں، رب ذوالجلال نے وہی پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا جو منہج نبوت ہے اس میں بھی رب ذوالجلال قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ڈائریکٹ جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کی طرف نہیں گیا، بلکہ فرمایا ویزکیہم، پہلے ان کا تزکیہ نفس کریں، پہلے ان کے قلب و باطن کو دنیاوی علائشوں سے پاک کریں، تاکہ کتاب کی ہدایت اور حکمت کی باتیں ان پر اثر پذیر ہوں، ان کا اثر ان کی ذات پہ ہو، ان کے روح اور قلب پہ ہو۔ جب تک ظاہر ہے قرآن خالی پڑھنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو علم غیر نافع سے بھی پناہ مانگی کہ مالک میں علم غیر نافع سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جب تک علم پاس ہو، عمل نہ ہو، تزکیہ نہ ہو تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ